تشبیہ کا لفظ شبہ سے نکلا ہے جس کے معنی مماثلت کے ہیں۔ تشبیہ کے لفظی معنی ہیں ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دینا۔ علم بیاں کی روح سے تشبیہ سے مراد ہے کسی ایک چیز کو کسی مشترک خوبی یا صفت کی بنا پر کسی دوسری چیز کے مانند قرار دینا، جبکہ دوسری چیز میں وہ خوبی زیادہ پائی جائے، تشبیہ کہلاتا ہے۔ یعنی ایک چیز کو دوسرے چیز کی طرح کہنا تشبیہ کہلاتا ہے۔ جیسے میں آپ کو کچھ شعروں کی مثال دیتی ہوں، ایک شعر پڑھتی ہوں۔ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ اب زندگی کی مشکلات و مصائب کو طوفان سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اب ہونٹوں کی خوبصورتی کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی دوسری چیز کی طرح کہنا تشبیہ ہے۔ میں اب دو اشعار آپ کو بتاؤں گی اور ان سر ہے وہ آپ مجھے دیں گے۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ یہ آپ مجھے بتائیں گے کہ اس میں کس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے، اور نثری مثالیں بھی میں آپ کو دے رہی ہوں، وہ بھی آپ مجھے بتائیں گے، یعنی وہ نثر کی صورت۔ پہلے میں نے شعر کی صورت میں تشبیہ کا بتایا ہے، اب میں نثر کی صورت میں آپ کو بتاؤں گی۔ رخسار پھول کی مانند ہے، پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے، بچہ چاند کی طرح خوبصورت ہے۔ یہ مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں جن کے بارے میں آپ مجھے بتائیں گے کہ اس میں تشبیہ جو ہے وہ کیا ہے۔ تشبیہ جس طرح سے میں یہ کہتی ہوں، بہت سارے بچے یہ بھی کویسچن کرتے ہیں کہ تشبیہ اور استعارہ میں کیا فرق ہے۔ تشبیہ اور استعارہ میں کیا فرق ہے؟ تو بیٹا میں اب آپ کو استعارہ کے بارے میں بھی بتاتی ہوں، پھر ان میں جو فرق ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گی۔ استعارہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی مستعار لینا یا ادھار لینا کے ہیں، یعنی کسی چیز سے کوئی چیز مانگ لینا مختصر وقت کے لیے یا پرماننٹ آپ جو لے لیتے ہو، وہ استعارہ ہوتی ہے۔ اور یہ شاعر حضرات ان علم بیاں کی وجہ سے، یعنی وہ تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل، کنایہ کا استعمال کرتے ہوئے وہ شعر کو یا اپنی شاعری کو وہ خوبصورت بنا دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ایک جو نظم ہے یا صنف سخن جو ہے اس میں ایک خوبصورتی کا عنصر جو ہے وہ ہمیں نمایاں ملتا ہے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ اس طرح کی مثالیں لیتے ہیں، کچھ لفظ وہ ادھار لے لیتے ہیں، کسی کے ساتھ تشبیہ دے دیتے ہیں، مجاز مرسل کا استعمال کرتے ہیں یا کنایہ کا استعمال کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے شعر جو ہوتے ہیں ان کو عموماً زیادہ فوقیت یا اہمیت دی جاتی ہے ان کی خوبصورتی کی وجہ سے۔ اب میں بتاؤں کہ استعارہ کیا ہے۔ استعارہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ادھار لینا کے ہیں۔ علم بیاں کی روح سے اگر کوئی لفظ اپنے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ جیسا کہ بچے پوچھتے ہیں کہ تشبیہ اور استعارہ کیا ہے، تو یہ دونوں ملتے جلتے ہی لفظ ہیں۔ تشبیہ ہے کہ کسی چیز کی مانند قرار دے دینا، جیسے میں یہ کہوں میرا بیٹا چاند جیسا ہے، تو یہ چاند کے جیسا میں نے کہا ہے، یعنی یہ تشبیہ ہے۔ اور اگر میں یہ کہہ دیتی ہوں کہ میرا بیٹا چاند کے جیسا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ استعارہ۔ میرا بیٹا چاند ہے تو یہ استعارہ ہے، یعنی میں نے اپنے بیٹے کے لیے یہاں پہ لفظ ادھار لے لیا، میں نے اپنے بیٹے کو چاند ہی کہہ دیا۔ جبکہ تشبیہ میں یہ کہتی ہوں کہ میرا بیٹا چاند جیسا ہے، میں نے یہ کہا کہ میرا بیٹا چاند جیسا ہے۔ استعارہ اور تشبیہ میں یہ فرق ہے۔ اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے اگلے جو ہمارا ٹاپک ہے کنایہ۔ کنایہ کیا ہے؟ کنایہ کے لغوی معنی اشارے سے بات کہنے کے ہیں۔ علم بیاں کی روح سے کنایہ وہ لفظ ہے جس کے معنی حقیقی مراد نہ ہوں بلکہ معنی غیر حقیقی ہوں، اور اگر حقیقی معنی بھی مراد لیے جائیں تو جائز ہوں۔ مثلاً کسی شخص کو سفید پوش کہا جائے اور اس سے وزادار اور غیرت مند غریب مراد لیا جائے، یعنی یہ کنایہ ہے۔ کنایہ کسی کے لیے ادھار لفظ لے لینا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیٹ کے بہت ہلکے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اگر دیکھا جائے تو یہ بات اشارے سے کی گئی ہے، یعنی وہ آدمی کچا ہے، بات کو جلدی سے بیان کر دیتا ہے، تو پیٹ کا ہلکا ہونا ہم عموماً یہ لفظ بولتے ہیں۔ اور بھی بہت سارے اس طرح کے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی ہم اشارے کنایے سے اپنے بات کو بیان کر
کر دیتے ہیں تو یہ کنایا ہے، اشارے سے بات کرنا جو ہے یہاں کہلاتا ہے اسے مرسل۔ علم بیان کی روح سے اگر کوئی لفظ اپنے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق ہو تو اسے مجاز مرسل کہتے ہیں۔ مثلاً یہ کہیں کہ اس سلسلے میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے، اس کام میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں تو ان میں قدرت یا اختیار جو ہے وہ تو استعمال ہو رہا ہے، لیکن اس میں ہاتھ کا کیا تعلق ہے؟ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہم چیزیں ہم جو لفظ لے رہے ہیں یہاں پہ ہم اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں یہ کہتی ہوں کہ میں پاکستان میں رہتی ہوں، آپ مجھے یہ بتائیں کیا میں پورے پاکستان میں رہتی ہوں؟ نہیں، بلکہ میں ایک مخصوص علاقے مخصوص شہر میں رہتی ہوں، جس کی وجہ سے وہ میں یہ بول دیتی ہوں کہ میں پاکستان میں رہتی ہوں۔ اس طرح سے اور بھی اس کی بہت سی مثالیں ہیں جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا اصل حقیقت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ عموماً یہ کہتے ہیں کہ ہنڈیا جل گئی، جبکہ ہنڈیا نہیں جلتی، اس میں سالن جل جاتا ہے۔ اسی طرح سے میں نے قرآن پاک پڑھا، جبکہ ہم پورا قرآن پاک نہیں پڑھتے بلکہ اس کا ایک مخصوص حصہ، ایک مخصوص صورت یا آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ قلم تلوار سے طاقتور ہے، حالانکہ دیکھا جائے تو وہ اس کا یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ بادل خوب برسا، اب بادل نہیں بلکہ بارش ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اگر میں یہ کہوں کہ دریا بہہ رہا ہے، اور عموماً ہم یہ لفظ بولتے ہیں کہ دریا بہہ رہا ہے، جبکہ دریا نہیں پانی بہہ رہا ہوتا ہے۔ میں آٹا پسوانے گیا، جبکہ آٹا نہیں گندم پسوائی جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے ڈاکٹر نے مریض کے نبض پر ہاتھ رکھ کر مرض کی تشخیص کر دی۔ اب وہ ڈاکٹر برا ہاتھ نہیں رکھتا نبض پہ، بلکہ صرف 3 انگلیاں رکھتا ہے۔ میں نے الحمد پڑھ لی، ہاتھوں سے پھول توڑا، جبکہ پھول ہاتھوں سے نہیں بلکہ انگلیوں سے توڑا جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان مثالوں سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔